جس کتاب سے ہمارا درس جاری ہے اس کتاب کا نام ہے دین و زندگی. دین و زندگی کی یہ دوسری جلد. اس سے پہلے کہ درس شروع کروں میں خاص طور پہ جناب مرتضیٰ صاحب کا استقبال کرتا ہوں. یہ ہمارے اس گروپ کے روح رواں تھے ماشاءاللہ کافی. پھر ایک عرصے کے بعد آئے ہیں الحمدللہ. بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی ہاں، ہم دین و زندگی کی دوسری جلد سے بحث امامت کا ہم نے آغاز کیا اور بحث امامت میں یہ کہا کہ امامت بھی در حقیقت نبوت کا ہی تتمہ ہے، نبوت کا ہی ایک سلسلہ ہے. تو جس طریقے سے لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، کیا بعد رحلت پیغمبر لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی 3 ذمہ داریاں تھیں. ایک، وحی کو دریافت کرنا اور لوگوں تک ابلاغ کرنا. یہ کام آپ کے دور میں بے حسن و خوبی انجام پایا. اب قرآن مجید کے بعد کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور آئے اکمال کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا کہ شریعت آ چکی ہے، دین مکمل آ چکا ہے. اب دین میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اس کے علاوہ پیغمبر اکرم پر اور بھی 2 ذمہ داریاں تھیں. ایک ذمہ داری لوگوں کو دین کی تشریح کرنا، سمجھانا. تو تبیین دین، دین کی وضاحت، دین کی تشریح، دین کی تعلیم، یہ ضرورت ابھی بھی باقی ہے. اور دوسرے، دین کا اجرا، حکومتی طاقت کے ساتھ دینی قوانین کا نافذ کرنا. تو 2 چیزوں کی ضرورت ابھی بھی ہے. ایک ہے دین کی تشریح، دوسرے قیام حکومت. کیا رحلت پیغمبر اکرم سے کیا یہ ضرورتیں ختم ہو گئی؟ تو ختم نہیں ہوئی. جب ختم نہیں ہوئی تو کیا پیغمبر اکرم نے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا؟ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کیا یا نہیں؟ اس کو امت کے حوالے کر دیا. تو ہمارا یہ ماننا ہے، چونکہ یہ باتیں پہلے ہو چکی، دوہرا نہیں رہا ہوں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر خدا نے اللہ کے حکم سے جانشین کا انتخاب نہیں کیا بلکہ ان کی معرفی کی. انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے. تو ہادی کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اِنَّ لَنَا لَلْہُدَى. تو ہدایت کا انتظام کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. پیغمبر خدا نے اپنے جانشین کی کیسے معرفی کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جانشین کو کیسے پہچانوایا؟ کتنے جانشین ہیں؟ تو اس کا سورس کیا ہے؟ تو کہا کہ قرآن اور حدیث. تو ہم ائمہ کی امامت کے اثبات کے لیے جو دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ ان دلیلوں میں ایک قرآن ہے، دوسرے حدیث پیغمبر ہے. آج ہم جس آیہ کریمہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 59ویں آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. ایک صلوات پڑھی محمد. اس آیت کا نام کیا ہے عزیزو؟ آیت کا نام ہے آیہ اولی الامر. اگر کسی اہل سنت نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت علی امام ہیں یا 12 ائمہ امام ہیں، تو آپ ان آیتوں کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. یہ آیت کس سورہ میں ہے؟ سورہ نساء میں ہے.
इस आयत का नंबर क्या है? 59। ये कौन से पारे में है? 5वें पारे में है। कहाँ पर नाजिल हुई आय करीमा? मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। कब नाजिल हुई अभी आपकी खिदमत में बताऊंगा। इसका मौजू क्या है, क्या बतानी चाहती है ये आयत? दर हकीकत ये एतक़ादात के बारे में है। तो बाज़ आयतें फ़िक़ही हैं, बाज़ आयतें एतक़ादी है। तो ये आयत एतक़ादी है जो अक़ायद को बयान कर रही है। हमारे अक़ीदों में से क्या अक़ीदा है? एक अक़ीदा इमामत का अक़ीदा है। तो ये इमामत के अक़ीदे को वाज़ेह कर रही है। और इस आयत करीमा से कौन सी बातें समझ में आती हैं? एक है अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की इस्मत, दूसरे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की इमामत। तो ये इमामत और इस्मत के बारे में नाजिल हुई है। ठीक है। शिया, अब बेज़ाहिर आप देखिए, अगर मैं आयत की तिलावत करूं, अतीउल्लाह अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल खुदा की इताअत करो, साहिबान अम्र की इताअत करो। अब साहिबान अम्र कहा, नाम तो किसी का लिया नहीं, तो यहाँ पर शक होता है। अब शिया ये कैसे कहते हैं कि इससे मुराद 12 इमाम हैं। अहले सुन्नत कहते हैं नहीं, इससे मुराद सहाबा हैं, इससे मुराद उलमा हैं। तो अब यहाँ पर ये झगड़ा है। अब ऐसी जब आयतें आती हैं तो आप कैसे फ़ैसला करते हैं? ये हमें सीखना भी है। यकीन कल के दिन अपने अक़ीदे को साबित करना है तो कम से कम हमको इतना वो सोर्स पता होना चाहिए कि हम आयतों उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे उससे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे उसको दलील उससे कायम करते हैं। एक सलवात पढ़िए। आयत का ज़ाहिरी तर्जुमा देखिए क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूला, और रसूल खुदा की इताअत करो। अर रसूल कहा, हर रसूल की इताअत नहीं है, अलिफ लाम से मखसूस किया कि पैगम्बर खुदा की इताअत करो। व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम्हारे दरमियान में से साहिब अम्र, वली अम्र मुस्लिमीन की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली, और अगर किसी बात पे और वली अम्र के मसले में या किसी और दीनी मसले में तुम्हारे दरमियान झगड़ा अगर हो जाए, इख्तिलाफ़ अगर हो जाए, तो अल्लाह और रसूल की जानिब रुजू करो। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम हकीकी माना में अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो तुम्हारा काम क्या है? निज़ा की सूरत में अल्लाह और रसूल की जानिब रुजू करें। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये बेहतर और बेहतरीन अंजाम के लिए ज़रूरी है। तो अज़ीज़ों, अब यहाँ से अहले सुन्नत ने क्या मतलब लिया? उन्होंने ये कहा कि उलिल अम्र भी अल्लाह और रसूल की तरह मासूम और साहिब नफूज़ होते तो परवरदिगार आलम ये कहता कि इख्तिलाफ़ात की सूरत में तुम उलिल अम्र की जानिब भी रुजू करो। जब उलिल अम्र नहीं कहा तो इसका मतलब ये है कि ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उलिल अम्र नहीं है। ये एक आम मफ़हूम है, कोई भी हो सकता है, कोई भी बादशाह, कोई भी आलिम उलिल अम्र बन सकता है। अब उनका ये इश्काल है, अब हमको उनके मुकाबिल दलील लाना है और ये साबित करना है नहीं इससे मुराद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम खुद आयत के मफ़हूम को देखते हैं। ऐ ईमान लाने वालों, इताअत करो अल्लाह की। अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत के बराबर साहिबाने अम्र की इताअत को क़रार दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आम अफराद नहीं हो सकते, ये ख़ास अफराद होंगे। क्यों ख़ास अफराद होंगे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर ऐब और ख़ता से पाक है।
اس کی اطاعت یقیناً واجب ہے۔ رسول خدا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام عصمت عطا کیا، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اب جیسے ان کی اطاعت ہے ویسی ہی اطاعت کا حکم اولی الامر کا دیا گیا، تو یہ اولی الامر ایسے افراد ہونے چاہیے جو اللہ کی طرح اور رسول خدا کی طرح خطا اور نسیان اور گناہ سے محفوظ ہوں، یعنی معصوم ہوں۔ اب جب ہم اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم خلفائے ثلاثہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خطا سے دور تھے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے شراب پیتے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے ہزاروں ظلم مومنین پر کیے، تو یہ تو ظالم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد عام افراد اور عالم دین تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ عصمت کی لائن میں آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، آئیے اس آیت کو ایک ایک کر کے واضح کرتا ہوں، بہت مزہ بھی آئے گا آپ کو کہ یہ سب سے پہلی چیز، پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورے کی پچھلی آیتوں میں حکام کے، حاکموں کے وظیفے اور ان کی ذمہ داریوں کا اس میں ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ منصف ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، امانت دار ہوں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی ذمہ داریوں کو بتایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ان صاحبان امر اور رسول خدا اور اللہ کے مقابل کیا ہے۔ تمہارے پاس 3 سورس ہے، خدا، پیغمبر اور اولی الامر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو ایک بند گلی میں قرار نہیں دیا، تمہارے لیے راستہ کھلا رکھا۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد تم اکیلے نہیں ہو، تنہا نہیں ہو، تمہاری ہدایت کے لیے اولی الامر ہے، اور ان کی ہدایت اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم تو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یہ حقیقی توحید ہے۔ اب کیا یہ بات خلاف توحید نہیں ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، اور آپ کہہ رہے ہیں جنہیں رسول کی اطاعت کیجئے، آپ کہہ رہے ہیں صاحبان امر کی اطاعت کیجئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تینوں طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوتی تو اشکال ہوتا، لیکن یہ ایک دوسرے کے نیچے ہیں۔ اللہ کا حکم رسول مانتے ہیں، رسول کا حکم اولی الامر مانتے ہیں، اولی الامر کا حکم ہم مانتے ہیں۔ اسی لیے یہ توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ عین توحید ہے۔ اہل بیت کی اطاعت ہی عین توحید ہے، اس لیے کہ ان کی اطاعت کی ذمہ داری، ان کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ان کی بات کو رد کرنا در حقیقت اللہ کی بات کو رد کرنا ہے، تو یہ خلاف توحید ہے، یہ خلاف توحید ہے۔ اور تفسیر نمونہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ آیہ کریمہ کب نازل ہوئی، تو یہ آیہ کریمہ در حقیقت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر خدا جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے، رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب کو مدینہ منورہ میں اپنی جانب سے، اپنی طرف سے جانشین بنایا۔ تنہا ایک ایسی یہ جنگ ہے جس جنگ میں امیر المومنین نہیں تھے، اور قسمت سے یہ جنگ ہوئی بھی نہیں، بغیر کسی لڑائی کے ان لوگوں نے ہار مار لی۔ اور اس وقت پیغمبر خدا نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی منزلت میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی منزلت موسیٰ کے نزدیک تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہارون موسیٰ کے وصی تھے ویسے ہی آپ بھی میرے وصی ہے، میرے جانشین ہیں۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور آپ نے سب سے کہا کہ اپنی امانتوں کو علی کے پاس رکھاؤ، اور سب کو حکم دیا کہ میرے غیبانے میں علی کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر اور ایک بات جیسے نے یہاں پر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام اور اطاعت ہے اس میں
تنوع پایا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور طریقے کی ہے، رسول خدا کی اطاعت اور طریقے کی ہے، امامت کی اطاعت اور طریقے کی ہے۔ رسول خدا کے بعض فرمان ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے واجب ہیں، جیسے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے۔ بعض دستورات ایسے ہیں جو مستحب ہیں، جو سنت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی در حقیقت رسول خدا کی سنت کی پیروی ہے، کیونکہ رسول خدا کے کلام کی تشریح اہل بیت کے کلام میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ تنوع پایا جاتا ہے احکام میں، دستورات میں اور اس اطاعت میں۔ پیغمبر اکرم کبھی احکام الہیہ کو بیان کرتے تھے اور کبھی حکومتی دستور دیتے تھے، مثال کے طور پہ جنگ کا حکم۔ تو یہاں پر رسول خدا دو ذمہ داریوں کو نبھاتے تھے، ایک منصب رسالت، دوسرے منصب حکومت۔ پیغمبر اکرم کی یہ دو ذمہ داریاں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ایک ہے لوگوں کی رسالت، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری، دین کی تشریح کرنا، دوسرے حکومت کا قیام۔ یہ دو ذمہ داریاں پیغمبر خدا نبھاتے تھے۔ قرآن مجید نے کبھی پیغمبر خدا کو خطاب کر کے فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ اے رسول ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح پیش کریں جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ تو ایک کام رسول خدا کا کیا ہے؟ تبینہ، تشریح کرنا، قرآن کی تشریح کرنا، دین کی تشریح کرنا۔ جو کچھ ہم نے نازل کیا وہ لوگوں کے سامنے آپ بیان کیجئے۔ اور کبھی یہ کہا کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ لوگوں کے درمیان اللہ کے قوانین کے مطابق حکومت کیجئے۔ تو یہ دونوں حکم کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں۔ کس کو ہے؟ رسول خدا کو۔ یہی ضرورت ہم کو بعد میں بھی رہے گی۔ قرآن مجید نے ایک جگہ یہ کہا کہ مفسدوں، اسراف کرنے والوں، گمراہوں، جاہلوں، مشرکوں، ظلم کرنے والوں کی اطاعت مت کرو۔ اور ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ لا تطیع، اتباع مت کرو، اطاعت مت کرو، ولا تتبع، اور ان کی اتباع مت کرو۔ تو ظالموں کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اور گنہگاروں کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ تو جب ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے تو پھر کس کی اطاعت کرنا ہے؟ ان لوگوں کی اطاعت کرنا ہے جو معصوم ہیں۔ اب اگر آپ نے اولی الامر کا دائرہ بڑھا دیا اور کہا کہ اس میں علماء بھی شامل ہو گئے، اس کے اندر خالد بن ولید بھی شامل ہو گیا، اس کے اندر معاویہ شامل ہو گیا، اس کے اندر سفیان شامل ہو گیا، تو پھر کیا حیثیت رہ گئی؟ ان میں سے یہ لوگ ظالم تھے اور انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم نے یہ حکومت لوگوں کے سروں پر حکومت کرنے کے لیے حاصل کی ہے، ہم انہیں روزہ رکھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ تو ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس قدرت آ جائے ان کی حکومت ہے۔ یہ قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے۔ ابھی میں نے کوئی روایتیں بیان نہیں کی، بغیر روایت کے ہی خود آیے کریمہ آپ کے لیے وضاحت کر رہی ہے کہ آپ جو تم نے غیر معصوم کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اس آیے کریمہ میں ایک بات جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، کہا کہ اولی الامر کی اطاعت، لیکن جب جھگڑا اگر ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو وہاں پر اولی الامر کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ مسائل کے حل کے لیے کس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا؟ اللہ اور رسول کی طرف۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولی الامر کی شناخت میں اور ان کا مصداق ڈھونڈنے میں، یہ جاننے میں کہ اولی الامر کون ہے، اس میں اگر جھگڑا ہو جائے تو یقیناً آپ اولی الامر کی طرف کیسے جائیں گے؟ آپ کو تو جانا پڑے گا اللہ کی طرف یا رسول خدا کی طرف۔ رسول خدا سے پوچھنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ اولی الامر کون ہے؟ تو اولی الامر کے جھگڑے میں خود اولی الامر کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں تو شک ہو رہا ہے کہ وہ شخص اولی الامر ہے یا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا حاکم ہے
یا نہیں ہے؟ اب ہم مثلا ہمارے رسول کے بعد امامت کون ہے یہ پوچھنے کے لیے آپ ابو بکر کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میں ہی ہوں، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یقیناً جائیں گے اللہ اور رسول کی طرف، ٹھیک ہے، ورنہ ان کا پروپیگنڈا سقیفہ میں کام آ جائے گا جیسے کہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ جی، تو یہاں پر روش کیا ہے؟ اللہ حکم دے گا، رسول خدا تشریح کریں گے کہ کون اولی الامر ہے، اسی لیے ہم پابند ہے اولی الامر کے مسئلے میں رسول خدا کے فرمان کو دیکھیں، رسول خدا نے کیا فرمایا۔ اس کے لیے عزیزو ایک روایت ہے اسی کتاب میں کہ اس کو حدیث جابر کہتے ہیں، یعنی اس آیت سے اولی الامر ثابت کرنا ہے تو ہم مجبور ہے رسول خدا کی روایت کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور رسول خدا کی روایت ہمیں واضح کرتی ہے کہ اولی الامر رسول خدا کے بعد کون ہے۔ تو چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی اس کا مفہوم ان کے لیے واضح نہیں ہوتا تھا تو وہ رسول خدا سے سوال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر یہ آیت کریمہ آئی کہ ایسی نماز پڑھو، نماز کا حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو اب اس میں تو کوئی طریقہ بتایا نہیں گیا، تو اصحاب آتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ نماز کیسے قائم کریں؟ تو آپ نے فرمایا ویسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ کیا ہوا؟ تشریح ہوئی، یہ تبیین دین ہوا۔ تو کہا کہ ویسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ آج ہم جو نماز پڑھتے وہی نماز ہے جو رسول خدا پڑھتے تھے، وہی نماز ہے جو حضرت علی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اب رسول خدا تشہد میں علی ولی اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے کہ ہم آ کے کریں، جو آج شبہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، وہاں پر ذکر نہیں تھا، کیونکہ ابھی حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا اور نماز شروع ہو گئی۔ اس وقت رسول خدا کیسی نماز پڑھتے تھے؟ تو وہی نماز ہمارے لیے حضرت علی کے لیے حجت تھی، وہی نماز ہمارے لیے حجت ہے۔ اور عبادت ایسی چیز ہے جس میں ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے، عبادت ڈھالے نہیں جاتے۔ سماجی مسائل میں وقت اور ضرورت کے حساب سے آپ انفاق کے طریقے بدل سکتے ہیں، کاروبار کے طریقے بدل سکتے ہیں، لیکن عبادتوں کے طریقے نہیں بدل سکتے، چونکہ انسان عبادت کرنے میں خرافات کی طرف بھی جا سکتا ہے، اسی لیے عبادتوں کو صرف اللہ معین کرتا ہے۔ اب آج 1400 سال کے بعد آ کر یہ شک پیدا کیا جا رہا ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ تھا، جو علی ولی اللہ نہیں کہے گا تشہد میں اس کی نماز صحیح نہیں ہے، تو یہ عزیز و غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جناب جابر بھی جب یہ آیت کریمہ آئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سارے مسلمان صدر اسلام کے ویسے ہی تھے جیسے آپ ہیں۔ یہ آیت سننے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اولی الامر کون ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے، تو کس سے پوچھیں گے؟ رسول خدا سے پوچھیں گے۔ تو آئے رسول خدا کے پاس، کون آئے؟ جناب جابر، اسی لیے اس حدیث کو حدیث جابر کہتے ہیں۔ کون سی آیت کے ذیل میں آئی ہے؟ آیت اولی الامر۔ یہ آیت کون سی آیت ہے؟ اولی الامر۔ اور وہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ حدیث جابر۔ یہ امتحان میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا اسٹار لگایا تو پتہ نہیں چلا آگے لوگوں کو۔ ایک صلوات پڑھی عزیز، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحب جو یہ تھا نا جس میں آپ بول رہے تھے کہ کون کون نہیں ہو سکتا اولی الامر، جس میں ظالم اپنی لسٹ آ گئی، تو وہ بھی نیکسٹ آیت کا ہے یا نہیں؟ نیکسٹ آیت نہیں، قرآن میں جگہ جگہ ہے لا تتبع، مثلا ہاں مثلا دیکھیے ان اللہ لا یحب المسرفین، ان اللہ لا یحب ظالمین ہے، تو جہاں جہاں اللہ نے کہا کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان کی اطاعت کا تو حکم نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ میدان سے خارج ہو گئے۔ تو پھر کون ہے لائق اطاعت؟ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے جابر
وہ لوگ میرے جانشین ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے، اب صلوات پڑھیے ہر نام پر آپ، اللہم صلی علی محمد کہ ان میں سے سب سے پہلے علی ابن ابی طالب ہے، پھر آپ نے کہا اس کے بعد حسن ابن علی ہیں، پھر فرمایا حسین ابن علی ہیں، اس کے بعد فرمایا علی ابن حسین ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا محمد ابن علی ہیں، پھر فرمایا آپ نے جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر سے ملاقات کرو گے، اور یقیناً وہ واقعات مشہور ہیں۔ آپ نے امام جناب جابر نے آ کے ملاقات کی اور دیکھا کہ بالکل آپ کی شباہت رسول خدا سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میرا سلام امام محمد باقر کو پہنچا، اور محمد ابن علی کے بعد جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد کے بعد موسیٰ ابن جعفر، موسیٰ ابن جعفر کے بعد علی ابن موسیٰ، علی ابن موسیٰ کے بعد محمد ابن علی، اور علی ابن محمد کے بعد حسن ابن علی، پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو فرزند ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور یہ نام اس لیے نہیں لیا کہ احتراماً، یہی وجہ ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نام نہیں لیتے، اور آپ کو ابو القاسم کہتے ہیں، قائم آل محمد کہتے ہیں، صاحب الزمان کہتے ہیں، بقیت اللہ کہتے ہیں، مگر آپ کا نام نہیں لیتے اس احترام کی وجہ سے۔ اور جب کبھی بھی امام زمانہ کا نام آتا تھا، امام رضا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے، یا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے کاندھوں کو جھکاتے تھے۔ اس حد تک ہر امام نے احترام کر کے بتایا ہے، اور کہا کہ وہی ہیں جو لوگوں کی نظروں سے پنہان ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے، ان کی غیبت طولانی ہوگی، اور اس وقت تک ان کی غیبت رہے گی جب تک لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ نہ ہو جائے، اور لوگ انہی کے عقیدے پر باقی رہیں گے۔ ٹھیک ہے عزیزان گرامی، اس حدیث کو حدیث اثنا عشر بھی کہتے ہیں، کہ جس میں 12 اماموں کی امامت کا اعلان کیا گیا۔ اور تعجب کی بات کیا ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا یہ حدیث تو آپ نے بیان کر دی، کیا اہل سنت اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو اہل سنت کی کتابوں میں 25 روایتیں ہیں 12 اماموں کے بارے میں، جبکہ شیعوں کی کتابوں میں صرف 19 روایتیں ہیں۔ روایتوں کی تعداد ان کے پاس زیادہ ہے، اس کے باوجود اب پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہے کہ نہیں، ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، یہ تھوڑی کہا کہ وہ حاکم ہوں گے، اس کو یہ لوگ جو اپنے جا کر اس کا غلط معنی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پیغمبر خدا نے جنگ تبوک میں امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا، اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے جا کر سوال کیا، تو آپ نے ان 12 اماموں کے نام ان کی کنیتوں کے ساتھ بیان کیے۔ حضرت علی علیہ السلام، اللہم صلی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 125 میں اور مالک اشتر کے عہد نامے میں فرماتے ہیں کہ اس میں جو رجوع کرنے کے لیے کہا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جب تم جھگڑے کا شکار ہو جاؤ تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو چونکہ ہم رسول خدا کی طرف سے جانشین ہیں، اس آیت میں رجوع سے مراد ہماری طرف رجوع کرو، کہ ہم ہیں جو رسول خدا کے افکار کو تمہارے سامنے تشریح کریں گے۔ صرف ایک اولی الامر کے بارے میں اختلاف نہیں ہوگا، اولی الامر کے بارے میں اختلاف ہو تو رسول کی طرف رجوع کریں گے، لیکن اولی الامر کے علاوہ دوسرے شرعی مسائل میں اختلاف ہو تو کہاں رجوع کریں؟
यकीनन अमीरुल मोमिनीन की जानिब रुजू करेंगे, जैसे कि ख़ुद खुलफ़ाए सलासा अमीरुल मोमिनीन की जानिब रुजू करते थे और कहते थे कि लौला अली लहलका उमर, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। कई ऐसे मसले हैं जिसमें उन्होंने गलत फ़ैसले किए, हज़रत अली ने आकर जो तो अपने उसको सुधारा। बहुत सारे हज के अहकाम हैं, इन तमाम बातों को कि कहाँ कहाँ पर उनकी कल दुरुस्त की और इन मसाइल को, शरई मसाइल को दुरुस्त किया, अगर ये देखना है तो सीरत अमीरुल मोमिनीन की जिल्द दुव्वम जो मुफ्ती जाफ़र साहब ने लिखी, उसके अंदर आप देखिए अमीरुल मोमिनीन की ख़ज़ावतें। हज़रत ने जहाँ जहाँ फ़ैसले किए तो उन्होंने ज़माना तयन किया कि ये मसला किस ज़माने में आपने हल किया था, ये मसला किस ज़माने में हल किया था, ये अबू बकर के ज़माने का है, ये उमर के ज़माने का है, ये उस्मान के ज़माने का है, और किस किस किस्म के मसले को हल किया। कहीं पे एतिक़ादी मसाइल हल किए, कहीं पे फ़िक़ही मसाइल हल किए, कहीं पे रियाज़ी मसाइल हल किए। उन तमाम बातों को वहाँ पर इकट्ठा किया गया, वो आप जाकर देख सकते हैं। सीरत अमीरुल मोमिनीन 2 जिल्दी है, दूसरी जिल्द। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक जगह पर फरमाते हैं, दआइमुल इस्लाम में यह हदीस है, फरमाते हैं कि हर वो हाकिम जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा, उनके बताए हुए दस्तूर और अहकाम के अलावा अगर फ़ैसला करेगा तो वो जुल्म है, वो तागूत है। इसीलिए ये तुर्रे इम्तियाज़ शियों के लिए कि हमने 1400 साल में कभी भी हम अहले बैत के रास्ते से नहीं हटे। उसके बाद शियों ने हुकूमत क़ायम की, सबसे पहले आले बुया ने बगदाद में हुकूमत क़ायम की, तो उनका दस्तूर और शरीयत क्या थी? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बताई हुई शरीयत। जब अवध में हुकूमत क़ायम हुई तो क्या थी? यही। जब ईरान में सफ़वी दौरे हुकूमत क़ायम हुई तो उस वक़्त अल्लामा मजलिसी ने कौन सी शरीयत पेश की? हमने ज़माने के साथ कोई अपने आप को बदला नहीं है, शरीयत वही रखी। जब बहमनी आदिल शाही हुकूमत और कुतुब शाही हुकूमत इस ख़ित्ते में क़ायम हुई तो यहाँ का दस्तूर क्या था? यहाँ का दस्तूर भी यही वजह है। बाद लोग कहते हैं कि आप हौज़े में इस्लामी हुकूमत के अहकाम क्यों पढ़ाते हैं? क्या आज हमारी इस्लामी हुकूमत है? यकीनन नहीं है, लेकिन जब क़ायम होगी तो किन दस्तूरात के तहत हम हुकूमत करेंगे? इसी वजह से आज 1400 साल के बाद ईरान में इस्लामी हुकूमत क़ायम हुई, वहाँ पर किसका सिक्का चलता है? जुम्मे में किसके नाम लिए जाते हैं? किसकी बताई हुई शरीयत के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं? वह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। फिर हमको ये भी एक इम्तियाज़ हासिल है कि हम उन लोगों को मानते हैं जिसको अहले सुन्नत के चारों फ़िक़्ह वाले मानते हैं, कि वो ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब हम ये असल को छोड़कर ये नक़ल और जो अपने इन लोगों की पैरवी क्यों करें? कोई अक़ल में आने वाली बात हो तो इस्मत के एतबार से भी उलील अम्र अहले बैत के अलावा कोई उलील अम्र नहीं है, और शरीयत के फ़ैसलों के हिसाब से भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई हमारा उलील अम्र नहीं है, हम सिर्फ़ अहले बैत के। अब यहाँ पर आने वाली बातों में मैं बयान करूँगा, जब हम रहबर मुअज़्ज़म को वली अम्र मुस्लिमीन कहते हैं तो क्या खुदा न खास्ता हमने 13वां इमाम बना लिया है? नहीं, ये वो आलिम दीन है जो अहले बैत के दस्तूर के हिसाब से कि ग़ैबत इमाम ज़माना में हमारे फ़ुक़हा की तरफ रुजू करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये फ़क़ीह अहले बैत है जो अहले बैत के दस्तूर के मुताबिक इस्लामी हुकूमत का क़याम करते हैं। हम जो इनकी पैरवी करते हैं दर हकीकत अहले बैत के हुक्म के तहत पैरवी करते हैं। और आज ये प्रोपेगेंडा यहूद व नसारा और जो तो अपने वहाबियों की वजह से हमारी शियों में आया, या कुन जहन अखबारियों की वजह से ये हमारे जहनों में आया कि हम गोया इमामों के मुकाबिल हमने किसी और को खड़ा किया है। ऐसा नहीं है। ये लोग कोई भी हुक्म अपनी तरफ से नहीं देते हैं अजीज़ों। ये इज्तिहाद का जो क़ानून है, ये इज्तिहाद भी ख़ुद अइम्मा के ज़माने में जारी था। जब इमाम अपना वकील भेजते थे कि जाओ तुम बगदाद में लोगों की हिदायत करो, तेहरान में जाकर लोगों की हिदायत करो, तो जब ये लोग खुरासान जाते थे, ईरान जाते थे, दूर दराज इलाक़े में जाते थे,
تو آج کی طرح کمیونیکیشن تو تھا نہیں کہ فوراً امام سے فون کیا، بات پتہ لگا لی. تو پھر وہ لوگ کس طریقے سے مسائل کو حل کرتے تھے؟ امام نے جو ان کی تربیت کی، جو حدیثیں ان کو تعلیم کی تھی، ان حدیثوں، ان تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرتے تھے. اسی کا نام اجتہاد ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے. آج علماء وہی کام کرتے ہیں. اور علماء کی بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے، جہاں پر وہ دین کی توضیح المسائل میں تشریح کرتے ہیں، وہیں پر ان کا دوسرا کام حکومت کا قیام ہے. حکومت کا قیام ہے. وہی ذمہ داریاں جو امام کی ہے، وہی ذمہ داریاں نائب امام کی ہے. ایک صلوات پڑھیے عزیزو. اللہم صلی علی محمد. اس آیت کے ذیل میں بس کچھ جی اولی الامر کی جو آیت ہے، یہ ہم لوگ تخلیص کے سپورٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آیہ کریمہ کا مفہوم عام ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اطاعت کرو صاحبان امر کی، ٹھیک ہے، اور اس کا مصداق خاص ہے. یہ آیتیں دو طریقے کی ہوتی ہے عزیزو ہمارے پاس، کہ کچھ آیات خاص ہے. مثال کے طور پر آیت تطہیر، آپ اس میں کسی اور کو تصور ہی نہیں کر سکتے. سورہ دہر کی آیت کہ جس میں یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو روٹیاں دی گئیں، کسی اور نے نہیں دی، اسی لیے آپ اس میں کسی اور کو تصور نہیں کر سکتے. آیہ مباہلہ، اس میں آپ کسی اور کو تصور نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی آیتوں کو آیات خاص کہیں گے. لیکن کچھ آیتیں عمومی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان لانے والو اور نیک اعمال بجا لانے والو. اب یہ آیت کیا ہے؟ عام ہے. اب اگر کسی روایت میں یہ آیا کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس سے مراد امیر المومنین ہے، تو یہ آیت خاص نہیں ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آیہ کریمہ مفہوم میں عام ہے لیکن مصداق میں خاص ہے. کہ کیا مطلب؟ بہت سارے لوگ ایمان لانے والے، بہت سارے لوگ عمل صالح بجا لانے والے ہوں گے، مگر اس میں سب سے اعلیٰ مصداق، سب سے اعلیٰ معیار، سب سے اعلیٰ شخصیت حضرت علی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا دوسرے ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے؟ تو کہے کہ ضرور ہو سکتے ہیں، کیونکہ آیت محدود نہیں ہے، آیت کا مفہوم عام ہے. ایسے ہی عزیزو اس آیہ کریمہ میں یہ آیت خاص ہے. ویسے کیوں آیت خاص ہے؟ اس لیے آیت خاص ہے کیونکہ یہاں پر اطاعت، اولی الامر کی اطاعت کو رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دیا گیا. اسی لیے اس میں غیر معصوم شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے عصمت شرط ہے. تو پھر اولی الامر کی یا خامنہ صاحب کی اطاعت کیسے ثابت ہوگی؟ تو ان روایتوں کے ذریعے جو اہل بیت علیہ السلام نے دی، کیا کہ ہمارے بعد تم کس کی اطاعت کرو، ہمارے بعد تمہارا ولی کون ہے، تمہارا سرپرست کون ہے، ان روایتوں کی بنیاد پر ہم ان کو ولی امر مسلمین کہیں گے، نہ کہ اس آیت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، یہ آیات خاص میں سے ہے. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، چھوٹی سی کچھ باتیں دیکھیے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس آیہ کریمہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے. یہ بہت ہی اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں عزیزو، کیونکہ اس میں ہم لوگ کمزور ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں پر دین سے اعتقادات لیتے ہیں، عبادات لیتے ہیں، ویسے ہی مکمل اسلامی نظام کو بھی قبول کریں، کیونکہ اطاعت کا حکم دیا گیا. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. یہ اولی الامر کیا کرتے ہیں؟ حکومت قائم کرتے ہیں، اسلامی نظام قائم کرتے ہیں. آپ نے اپنی پسند کی عبادتیں تو لے لی، لیکن جو سماجی مسائل ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ سیاست جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ کیا دین سیاست سے جدا ہے؟ جب دین سیاست سے جدا نہیں ہے تو پھر ہم دین کو کٹ پیس کی طرح کیوں لیتے ہیں؟ تو یہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم کہہ کر یہ کہا کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے، اور نظام اسلامی کو قبول کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، جہاں اعتقادات کو قبول کرتے ہیں
وہیں پر اسلامی سیاست کو، اسلامی نظام کو قبول کرے. اور دین سیاست سے جدا نہیں ہے، سیاست دین سے جدا نہیں ہے. جب بھی ہم سیاست کا نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ معاویہ والی سیاست ذہن میں لے کر آتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل اچھی سیاست بھی تو ہو سکتی ہے. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست کا مطلب ہے لوگوں کے سماجی امور کا اہتمام کرنا. وہ اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کی مثال امیر المومنین ہے. وہ برے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے مقابل دنیا بھر کے حاکم ہیں. تو ہم کو اس سیاست کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ سلسلے مراتب کی رعایت کریں. یعنی ہم یہ جو مقامات اور فضائل بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں ممبر پہ اور ایک دوسرے کا تقابل کرتے ہیں، یہ تقابل نہ کریں. اللہ نے کہا کہ پہلے اللہ کی اطاعت کرو، پھر رسول کی اطاعت کرو، پھر اولی الامر کی اطاعت کرو. سارے اہل بیت رسول خدا کے پیرو تھے، جیسے ساری امت مسلمہ رسول خدا کی پیرو ہے. جو شریعت رسول خدا پر نازل ہوئی سب سے پہلے وہ اس کے اوپر عامل تھے، اور اہل بیت علیہ السلام اسی شریعت کے پابند تھے جو رسول خدا نے دی. اب آپ یہاں پر کچھ باتوں میں اہل بیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں رسول خدا سے، یا انہیں کمپیئر کرنے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ ان دونوں میں کون افضل ہے، تو یہ باتیں جو اپنے زیب نہیں دیتی. یہاں ہم کس کو دیکھیں گے؟ خود امیر المومنین کو دیکھیں گے. امیر المومنین کس کا احترام کر رہے ہیں، امیر المومنین کس کی اطاعت کر رہے ہیں، امیر المومنین کس کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، اسی کا لحاظ ہم کریں. یہی وجہ ہے. دیکھیے جب حدیث سلسلۃ الذہب امام رضا نے بیان کیا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، تو یہ کیوں کہا کہ مجھ سے یہ حدیث میرے والد نے بیان کی، ان سے یہ حدیث ان کے والد نے بیان کی؟ آپ کہتے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ سلسلہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ ہمارا کوئی عمل ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ در حقیقت رسول کی پیروی میں ہے، اور رسول بھی اللہ کی پیروی میں ہے. تو یہ اس حدیث کو سلسلے سے جوڑنا امانت داری کی دلیل ہے، اور یہی چیز ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. اس کے بعد ایک اور بات اس آیے کریمہ سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حاکم وقت اگر صحیح ہے، عادل ہے، تو اس کی اطاعت واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے باضابطہ امام سجاد علیہ السلام نے حاکمان وقت کے لیے دعا کی ہے، اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے، یا رسالہ حقوق جو ہے اس میں ایک امت کی کیا ذمہ داری ہے حاکم کے مقابل. تو اس لیے جو حاکم ہوگا وہ یقیناً ظالم ہوگا، جو عالم ہوگا وہ یقیناً جو تو اپنے لومڑی کی طرح ہوگا. یہ کوئی بات نہیں ہوگی بھائی، اس میں اچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ جو اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر اپنے آپ کو شریف بنا کر جو اپنے الگ تھلگ کر لیں گے تو کیسے ہوگا؟ جب آپ کے مسائل جب پھنستے ہیں تو آپ آتے ادھر ہی ہیں. قضاوت کے لیے انہی کے پاس آتے ہیں، نکاح کے لیے انہی کے پاس آتے ہیں، طلاق کے لیے انہی کے پاس آتے ہیں، نماز کے لیے انہی کے پاس آتے ہیں. تو اطاعت واجب ہے عزیزان گرامی. اس کے بعد کہا کہ اولی الامر کا نام خدا اور رسول کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ولی امر بھی بلند مقام رکھتا ہے. در حقیقت وہ فرد بلند مقام نہیں رکھتا ہے، وہ اس کو یہ مقام اس لیے ملا کہ یہ عہدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. کیسے آپ کوئی شخص ایک عہدے پہ رہتا ہے تب تک آپ اس کے پورے پروٹوکول کو جو اپنی نظر میں رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مقام کی اہمیت ہے. عالم دین کی بفرد محمد عباس کوئی حیثیت نہیں ہے میری، لیکن اگر مجھے بحیثیت عالم دین دیکھا جا رہا ہے تو عالم دین کا احترام کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اپنے مسائل میں اللہ و رسول اور اہل بیت کے احکام کی جانب رجوع کرنا ایمان کی دلیل ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا آپ اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتے. اگر آپ ثم اہتدیتو یہ جو کتاب پڑھیں گے پھر میں ہدایت پا گیا علامہ تیجانی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں عراق میں گیا باقر الصدر سے ملنے کے لیے، تو میں کچھ دیر دیکھا کہ کچھ لوگ ان سے شرعی مسائل پوچھنے کے لیے آئے، تو میں بیٹھا.
کچھ میراث کا مسئلہ تھا، برسوں سے جھگڑا تھا، وہ لوگ باقر الصدر کے پاس آئے، انہوں نے 5 منٹ میں فیصلہ کر دیا اور وہ دونوں خوش خوش چلے گئے۔ اگر آپ عالم دین کو، شریعت کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ مسائل آج بھی اس طریقے سے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے مسائل لے کے عدالتوں تک جاتے ہیں مگر اپنے حاکم، اپنی شریعت کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اگر حقیقی ایمان ہے تو ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ اس میں نہیں ہے تو ہم جو ہے تو اپنے اس عالم کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، اس شریعت کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ کتنے میراث کے جھگڑے ہیں، کتنے خلا کے جھگڑے ہیں، کتنے طلاق کے جھگڑے ہیں، جس میں ہم جو ہے تو اپنے، ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے جوان کہاں پر جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب حکومت کی طرف کیس آتے ہیں تو چونکہ وہ لوگ، یہ پرسنل لا کا معاملہ ہے، مسلم پرسنل لا کا معاملہ ہے، تو عدالتیں خود فیصلہ نہیں کرتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، شیعہ سنی کمیونٹی سے ان کے قاضی کو بلاتی ہیں، بلا کر دیتی یہ آپ کا کیس ہے۔ تو زیادہ تر چونکہ اہل سنت کے قاضی یہاں پر حاکم ہیں تو ان کے سامنے یہ کیس جاتا ہے، پھر وہ لوگ جو ہے تو اپنے شیعہ قاضی کو بلا کر کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی کمیونٹی کے اتنے کیس عدالت میں آئے ہیں، کیا کرنا ہے بتائیے۔ تو ایسے مسائل ہیں عزیز۔ اچھی بات، ایک کام حکومت اسلامی کا کیا ہے اس آیت کی روشنی میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہوا تو اللہ اور رسول کو معیار بنا کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ آیت کریمہ اتحاد کی طرف بھی دعوت دے رہی ہے، یہ آیت کریمہ عصمت کی طرف دعوت دے رہی ہے، یہ آیت کریمہ امام معصوم کی طرف آپ کو رہنمائی کر رہی ہے، یہ آیت کریمہ آپ کو اتحاد کی طرف بلا رہی ہے، یہ آیت کریمہ آپ کو نظام اسلامی کی پابندی کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اور اللہ و رسول کے علاوہ کسی اور کو حکم کو ماننا یہ بھی شرک ہے، اگرچہ کہ شرک خفی ہے، کہ مثلاً یہ افعال الہیہ میں شرک کے برابر ہے۔ پروردگار عالم کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ توحید در اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ ہم سوائے خدا کے کسی اور کے دستور کو تسلیم نہ کریں، تو اللہ کے دستورات کو قبول کریں، ہم لوگ اس کی پیروی کریں۔ اگر اللہ کا حکم موجود ہے اس کے باوجود ہم اللہ کے احکام کو نہ مان کر کسی اور قانون کو اپلائی کرتے ہیں تو گویا ہم نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے، شرک در اطاعت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے گا کہ کیا ٹریفک کے رول اللہ کے حکم ہیں، تو کہیں گے کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ حکومتی معاملات میں نظم و ضبط کی خاطر جو قوانین آپ انسانی ضرورتوں کے مطابق بناتے ہیں وہ قانون یقیناً شرعی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی مخالفت اللہ کی مخالفت کے برابر ہے، مگر ان شریعت کی ان قوانین کی پابندی بھی ایک منصفانہ حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، میں بل نہیں بھروں گا پانی کا، لائٹ کا، کیونکہ یہ کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ اسلامی حکومت میں بھی رہتے تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑتی، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، کوئی ادھر نہ لے جائے۔ اور اس کے بعد عزیزو، جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب قرآن اور حدیث کو حجت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مگر اس کے باوجود ان کے درمیان اختلاف ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اہل بیت سے دوری ہے۔ اگر اہل بیت اولی الامر پر متفق ہوتے تو قرآن و حدیث سے اپنے مطلب کے معنی نہ کرتے اور قرآن مجید میں معنوی تحریف نہ کرتے۔ اسی طریقے سے عزیزو، آخری بات کہ قرآن اور رسول پر ایمان ہی آپ کے لیے احکام اسلامی کو جاری کرنے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا تنہا ذریعہ ہے۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں تو رعایت کرتے ہیں، معاملات میں رعایت نہیں کرتے۔ مثلا کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک اخلاقی برائی ہے، جنہیں اخلاقی برائی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ ضامن ہو جاتے ہیں۔ اسلامی احکام میں اس کے لیے باضابطہ سزا تعین، سزا رکھی گئی ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ جب اپنے ہم اخلاق کو عمل سے جدا نہ کریں، یہ بھی عمل ہی کا حصہ ہے۔ کسی کے بارے میں شک کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی سے جلن کرنا، اور کسی کا مال غصب کرنا۔ غصب کرنا صرف ایک اخلاقی برائی نہیں ہے بلکہ ایک عملی گناہ ہے۔ اس گناہ کے لیے باضابطہ کیا ہے؟ سزا معین ہے۔ تو یہ بھی اسلامی احکام اور قرآن و حدیث کے دائرے میں آتا ہے۔ اسی لیے ہم دین کو اگر قبول کریں تو پوری طریقے سے قبول کریں۔ یہاں کہا گیا کہ قرآن و رسول کی اطاعت کرو، اور یقیناً اتنا ہی ہے قرآن و حدیث، قرآن و رسول کی اطاعت کرنا۔ اہل بیت کی بھی جو ہم اطاعت کرتے ہیں وہ در حقیقت رسول کے فرمان پر اطاعت کرتے ہیں، تو اسی لیے وہ رسول کی ہی اطاعت ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر اہل سنت اس بات کو معیار بنا کر کیا کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت بھی مرجع ہوتے، اہل بیت بھی ایک سورس ہوتے، تو اہل بیت کا نام اللہ ذکر کرتا، یہ نہ کہتا کہ خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ نہیں، یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اہل بیت بھی پابند ہے خدا و رسول کے۔ یہی وجہ فرق ہے کہ اہل بیت نے اگر کوئی احکام بیان کیے تو اس کی استناد رسول خدا کی طرف کی، لیکن عمر ابو بکر نے جب دین میں بدلاؤ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حکم ہے۔ جیسے متا کے قانون کو بدلا، جیسے طواف النساء کو بدلا، تو کس کی بنیاد پہ بدلا بھائی؟ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ کوئی رسول کی روایت ہے؟ سارے اہل سنت کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ صرف اور صرف خلیفہ دوم کی اپج ہے اور اس کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کی پیروی کرو، اللہ اور رسول کی پیروی کرو۔ تم یہاں اولی الامر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پر پھر عمر کو اولی الامر مان کر اس کی بھی پیروی کیوں کر رہے ہو؟ وہاں پر اس کو حاکم اسلامی سمجھ کر سب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں اہل بیت کو باضابطہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ اولی الامر ہے، تو ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج کی آیت کریمہ تھی جس سے ہم نے امامت کو ثابت کیا۔ کس طریقے سے ثابت کیا؟ خود آیت کے مفہوم میں غور و فکر کر کے کہ اس سے غیر معصوم اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کس بات سے ثابت کیا؟ حدیث کے ذریعے۔ وہ حدیث کون سی حدیث تھی؟ جناب جابر کی حدیث تھی۔ یہ حدیث کن کتابوں میں موجود ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، شیعوں سے زیادہ اہل سنت کے پاس موجود ہے۔ تو حدیث اور قرآن کی روشنی میں 12 امام ہمارے جانشین، رسول خدا کے جانشین ہیں اور ہمارے امام برحق ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔